الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 49، 50، 51، 52 یعنی 49، 50، 51، 52 یہ چند آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ان آیات کے اندر بھی یہودیوں کی ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، ان کی جو بدماشیاں ہیں، ان کی جو کرتوت ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں اس کا اگر ایک خاص پس منظر ہے تو اس کو پڑھنے اور سننے والا انسان اپنے اور اپنے سماج و معاشرے پر بھی اس کو منطبق کرتا رہے، اپنی غلطیوں کو اس سے میچ کرتا رہے، اور اگر وہ غلطیاں ہمارے اندر ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ہمیشہ دین پر اور اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے کی کوشش کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کے حالات پر بھی غور کیا جو لوگ اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اپنے نفس کی شیخی بگاڑتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ اللہ جس کو چاہے اس کو پاکیزگی دے، اس کا تزکیہ کرے، اور لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا جو اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اپنے نفس کی شیخی بگاڑتے ہیں، اس سے مراد یہود، علماء یہود، نصارہ اور علماء نصارہ ہیں۔ جب ان کو ان کی کرتوتوں کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا اور کہا جاتا کہ اپنی کرتوتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور عمل کے ذریعے سے اپنے نفس کو پاک کرو، تو وہ لوگ شیخی بگاڑتے کہتے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابنا ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، پیارے ہیں۔ لن يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا، جنت میں صرف یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے، دوسرے لوگ نہیں جائیں گے۔ اس طرح کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 میں کہا ہے کہ یہودی لوگ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ اور عیسائیوں نے اسی زمانے میں، جب عیسائیت آگے بڑھی، اسی زمانے میں ایک عقیدہ ان لوگوں نے نکال لیا، کفارہ مسیح کا، یعنی اس عقیدے کے مطابق مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عیسائیوں کے گناہ کو اپنے گردن پہ رکھ کر کے اپنے اوپر اس کے بوجھ کو لاد کر کے سولی پر چڑھ گئے، اور اب اس کے بعد سے دنیا میں جتنے بھی عیسائی آئیں گے سب کے سب خود بخود پاک صاف رہیں گے، کسی کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اپنے میاں مٹھو والی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے پاکیزہ ہیں، بلکہ ہمیشہ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ ان کو اپنے اوپر نفاق کا بھی خوف تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کے حالات پر بھی غور نہیں کیا جو اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، نفس کی شیخی بگاڑتے ہیں؟ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ جن کو پاکیزہ کرے وہی پاکیزہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے آج کی ڈیٹ میں، بالکل اسی طرح کا ملتا جلتا عقیدہ۔ بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اہل رسول کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ہمارے پشت در پشت جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہیں، ہم لوگ پاکیزہ نفوس ہیں کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں۔ بعض لوگوں نے جنتی دروازہ بھی بنایا ہوا ہے، آپ غور کریں گے تو، اور اس کے دن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دروازے سے جو گزر گیا ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اس طرح کے ڈھیر سارے عقیدے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ پاکیزہ وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے دور رکھے، وہی پاکیزہ آدمی ہے۔
اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ بنا دے وہی پاکیزہ آدمی ہے، دوسرا پاکیزہ آدمی ہو نہیں سکتا، اور جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، ولا یظلمون فتیلا، اور کس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، ذرا دیکھو تو صحیح کیسے یہ لوگ اپنی طرف سے جھوٹ بول کر کے اللہ کے اوپر گڑ دیتے ہیں اور اللہ کے اوپر اس کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، ان کا یہی ایک گناہ ان کے صریح اور کھلے ہوئے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے، ان کا یہی ایک گناہ ان کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ معزز سامعین کرام، یعنی اپنی طرف سے یہ کہنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور یہ کہنا کہ ہم پشت در پشت پاک ہیں، اور یہ کہنا کہ ہماری مغفرت ہو گئی، یہ ساری کی ساری باتیں اپنی طرف سے گھڑ کر کے اللہ کے ذمہ لگانا ہے۔ اور اگر اس انسان کے تمام جھوٹ کو، تمام گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور صرف یہی گناہ کو سامنے رکھا جائے تو یہی ایک گناہ ان کے صریح گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور نہیں کیا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور نہیں کیا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہیں۔ یہ بھی یہودیوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کے حالات کو دیکھیے جن کو کتاب دیا گیا، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت کا معنی بت کے ہوتا ہے، لیکن یہ جو جبت ہے یہ اوہام اور خرافات کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔ جتنے بھی جادو، ٹونے، ٹوٹکے، سیاروں اور ستاروں کا انسانی زندگی کے اوپر اثر، تعویذ، نقش، گنڈے، جتنے بھی مشرکانہ کام ہیں ان تمام کا جو جامع لفظ ہے وہ جبت ہے۔ اور اسی طرح سے طاغوت کا مطلب کہتے ہیں ایسا نظام۔ طاغوت کا معنی امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی بندگی اللہ کے مقابلے میں کی جائے، جس کے لیے نماز نہیں۔ نماز تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ انسان اپنے عام زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اگر دوسرے کے حکم کے آگے سر کو جھکانا شروع کر دے اور قرآن اور حدیث کے صحیح حکم کو چھوڑ کر کے لوگوں کی باتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنا شروع کر دے تو یقینی طور پر وہ طاغوت کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور طاغوت کہتے ہیں ایسے تمام کے تمام نظام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مقابلے میں ہو، اور جن کو ماننے کے اوپر انسان اپنے آپ کو بالکل گرا دے اور گھٹنے ٹیک دے، اور اللہ کے مقابلے میں لوگ چاہے وہ کسی محلے کا، کسی گاؤں کا چودھری ہو یا بڑا رئیس ہو، چاہے وہ جمہوری نظام ہو یا سوشل نظام ہو، چاہے وہ پیر یا مشائخ یا علماء کرام ہو، چاہے کوئی نمرود اور قارون اور فرعون جیسا بادشاہ کیوں نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں جس کے حکم کے سامنے انسان گھٹنے ٹیکے یقینی طور پر وہی طاغوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا؟ یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ یہ جو یہود تھے، جب مشرکین مکہ، قریش مکہ جب بھی مدینے کے اوپر مسلمانوں کو نصف و نابود کرنے کے لیے چڑھائی کرتے تو یہ لوگ ان کے ساتھ قولاً اور عملاً دونوں ہوتے، پورا سپورٹ ہوتا تھا یہودیوں کا، مشرکوں کو پورا سپورٹ ہوتا تھا۔ ایسے ہی کسی موقع سے مشرکوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ، یہ جو مسلمان بھاگ کر کے مدینے کے اندر آئے ہیں، یا جو مدینے کے اندر جو مسلمان ہیں وہ زیادہ بہتر ہے یا ہم زیادہ بہتر ہیں؟ ایسا انہوں نے اس لیے پوچھا کہ یہودیوں کی علمی ساکھ اس وقت عرب کے اوپر تھی، لہذا ان لوگوں نے پوچھا۔ اب یہ بے ایمان یہود یہ مشرکوں کو، مکہ کے کافروں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں یہ مسلمان کیا ہدایت یافتہ ہے،
ہدایت یافتہ تو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، آپ لوگ حق کے راستے پر ہیں۔ حالانکہ ان یہودیوں کو خوب اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ یہ مشرکین ہیں، اور جو شرک ہوتا ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، لیکن ان تمام باتوں کے معلوم ہونے کے بعد بھی محض کفار مشرکون کو خوش کرنے کے لیے وہ لوگ کہتے کہ یہ مومنین جو لوگ ہیں، مسلمان جو لوگ ہیں، آپ لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے علمی خیانت کی، علمی بددیانتی کی۔ جو ہدایت یافتہ لوگ تھے ان کو ہدایت سے دور کہا، اور جو لوگ گمراہ تھے ان کو ہدایت پر چلنے والا کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جائے ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو، ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ، ان تمام صفات میں سے اگر ایک بھی صفت ہم لوگوں کے اندر ہو تو اللہ ان صفات کو ہمارے اندر سے دور فرما، ہمیں خالص کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پکا اور سچا مسلمان بنا، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت میں اے اللہ جگہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔